السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من عاجزم اور اس کو لکھا ہے منت شاہ نے۔ اس کی قسط نمبر ہے 12۔ صبح 1 بجے کا ٹائم تھا جب عمل کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو ارحان کے حصار میں پایا تھا اور خود وہ اس کی کمر کو اپنے سینے کے ساتھ باندھے دنیا جہان سے بے خبر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ پل بھر میں اسے ثنا نظر آیا تھا۔ کاش تم یہاں ہوتے میرے اتنے پاس، کاش ہم دونوں کی یہ صبح سب سے حسین ہوتی۔ میں نے اپنی زندگی میں بابا کے بعد تمہیں چاہا تھا۔ بابا کے بعد میری زندگی میں آنے والے تم واحد مرد تھے جس نے اپنی محبت سے میری روح پر قبضہ کیا تھا۔ ہم ساتھ ہوتے تو یہ دنیا، یہ زندگی، یہ پل کتنے حسین ہوتے۔ آئی مس یو سنان، میں بے وفا نہیں ہوں، مجھے حالات نے بے وفائی پر مجبور کیا۔ میں تم سے مل کر اس سارے معاملے کا حل ضرور نکالوں گی۔ وہ بے آواز آنسوں سے رو رہی تھی۔ میں کبھی بھی اس ڈریگن کے ساتھ زندگی نہیں گزار پاؤں گی اور اس ڈریگن کی رسائی خود تک ممکن نہیں بناؤں گی۔ میں ختم کر دوں گی اس رشتے کو، بس ذرا حالات ٹھیک ہو جائیں، پھر میں طلاق لے لوں گی۔ اس سے یہی صحیح رہے گا، ہم دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خود کے پاس ہوتی سسکیوں کی سرگوشی پر اس نے نیند سے خمار بوجھل پلکیں کھولی تھیں اور اس کی لال ہوتی آنسوں سے آنکھوں میں یہ عجیب و غریب جو بیزاری سی تھی اسے خود کو اور قریب کیا تھا۔ ہے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ آر یو اوکے عمل؟ اس کے چہرے پر آئے سائڈ پہ بال کر رہا تھا، اس کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عمل بیبی ٹیل می واٹ ہیپنڈ؟ علیحہ کو مس کر رہی ہو یا زارا کو؟ پلیز ٹیل می، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں ان آنسوؤں سے۔ اس کے رونے میں اضافہ ہوا تو وہ پل میں پریشان ہو گیا تھا۔ کل جب مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا تب تو ڈسٹرب نہیں ہوئے تھے، تم بڑی ہمت دکھائی تھی نا، تو اب یہ تکلیف کیوں؟ یا پھر یہ بھی کوئی چال ہے تمہاری؟ تم جیسے ڈریگن سے مجھے اب خوف نہیں آتا، سمجھ رہے ہو تم؟ جو تم نے کرنا ہے کر لیا، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کا حصار توڑتے اٹھنے لگی تھی کہ وہ اسے بازو سے پکڑ کر لٹا چکا تھا، اس کو دونوں بازوؤں کے اوپر کی طرف فولڈ کر کے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے چکا تھا۔ ایک ٹانگ سے اس کی دونوں ٹانگوں پر دباؤ بڑھایا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ اب آ رہا ہے خوف؟ اس کے ماتھے پر بل آیا تھا۔ انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے وہ بڑے جان لیوا تیور لیے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اسے مزید ان جان لیوا آنکھوں میں نہ دیکھا گیا تو پل میں آنکھیں بند کی تھیں۔ کھولو آنکھیں اور جواب دو۔ باری باری دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھتے اس نے حکم دیا۔ اس نے مزید سختی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اوکے دین فائن، نو ایشو، آئی ول بی ریپیٹ اٹ اگین اینڈ اگین۔ کہتے ہی وہ دوبارہ اس کی آنکھوں پر جھکا تھا اور پھر سر باری باری اپنا لمس چھوڑا تھا۔ 1 بار، 2 بار، تیسری بار وہ لب رکھنے لگا تھا کہ اس کی ہمت ختم ہوئی تھی۔ آپ اپنی دھونس کی کسی طاقتور پر آزماؤ تو سمجھ بھی آئے، مجھ جیسی کمزور لڑکی پر طاقت آزما کر کیا حاصل ہوگا؟ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہ تم اور کمزور ہو ہی نہیں سکتا، تم تو سپر پاور گرل ہو۔ اتنی بکواس وہ بھی ارحان کبیر ملک کے سامنے عمل کبیر ملک ہی کر سکتی ہے۔ اس کی رٹ چلی۔ اس نے اپنے بیڈ کو اس کے گردن پر رب کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان پیچھے ہٹو، یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ اس کے لمب سے تڑپتی تھی۔ نہیں تو اس سے بھی زیادہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ویسے ریڈ چلی یہ مجھے کافی دیر سے اٹریکٹ کر رہی ہیں۔ وہ اس کے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتا خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ ارحان شش۔ وہ اس کی بولتی بند کرتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا چکا تھا اور وہ بے حال ہو رہی تھی۔ صبح کی تشنگی تھی یا پھر ان لمحوں کا فسوں تھا یا پھر اس کی تڑپ کی شدت تھی۔ اتنا جان لیوا لمس تھا کہ وہ بے حال ہو رہی تھی اور وہ سیر۔ اس کی مزاحمت کی کمی نے اس کو ہوش کی دنیا سے متعارف کروایا تھا۔ رات کے دیے گئے اس کے ہونٹ پر کٹ کا زخم اس کی شدت سے پھر تازہ ہوا تھا۔ اس پر اپنی گرفت چھوڑ کر وہ اس کی سانسوں سے خود کو مہکاتا بیڈ پر گرا تھا۔ وہ اسے خود کے سینے پر گرایا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس لیتی خود کو نارمل کر رہی تھی، جو کہ اتنی جلدی ممکن تو نہیں تھا۔ اور اس کے پنک ہونٹ۔ ارحان پھر سے گہرا مسکرایا۔ تمہیں پتہ ریڈ چلی، تم دیکھنے میں بالکل چلی کی طرح ہو، تیز اینگری وومن، بٹ تم چکھنے میں بالکل ریڈ انار ہو، میٹھا ترش۔ دل کرتا ہے بس سیراب ہوتا رہوں۔ اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے اوپر کرتے اس کی آنکھ کو ونک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا فائدہ رونے کا جب پتہ ہے ان ہی پناہوں میں سکون محسوس کرنا، پھر سب اس کی طلب؟ ہاں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جتنی ضد کرو گی اتنا خود کو تھکاؤ گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ارحان کبیر ملک گستاخیاں برداشت نہیں کرتا، نہ ہی بخشتا ہے۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اس سے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے بازو پر دانت کاٹی اور اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ عمل درید اور بر وقت بدلہ نہ لے، ناممکن۔ اوچ، اف۔
عمل کی بچی چوہے کے دانت فٹ کروائے ہیں کیا؟ وہ در سے بلبلا بازو کو سہلاتا اس کی طرف بھاگا تھا اور وہ واش روم میں گم ہو گئی تھی۔ ڈریگن، اس نے غصے سے بلند آواز میں کہا تھا۔ سڑی ہوئی ریڈ چلی، وہ بازو مسلتا بڑبڑایا تھا اور امن ارحان کبیر ملک اور ارحان کبیر ملک کی اس خوبصورت صبح کی خوبصورتی سے بھرپور نوک جھوک کو ہوا نے مسکرا کر دعا دی تھی۔ ارحان کبیر ملک کی آئندہ زندگی میں عمل کبیر ملک سے بچاؤ کی دل سے دعا کی تھی، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا تھا؟ وہ سچ نیوز کے سی او کے آفس میں بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں سبحان، تمہارے لیے اس وقت آنا کافی مشکل ہو رہا ہوگا اور جن حالات میں تم ہو اس کے لیے بھی کافی مشکل ہے، لیکن جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وہ تمہارے کیریئر کی سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے بڑی اپرچونٹی ہے اور تمہارے خواب کی تعبیر بھی۔ سی او نے خوش ہوتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں سمجھا نہیں کچھ سر، سبحان نے ناسمجھی سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ سبحان، پچھلے سال جس پروجیکٹ کی تحقیق اور اس کے حقائق کے بارے میں رپورٹ بنانے کے لیے تم نے بی بی سی نیوز میں اپنی فائل سبمٹ کروائی تھی، وہاں سے جوائننگ اپروول آ گیا ہے اور تمہیں کل ہی جانا ہوگا۔ تم لکی ہو، سالوں سے کتنے جرنلسٹ اس کے لیے خوار ہوتے پھر رہے ہیں اور انہوں نے تمہیں چنا۔ تمہاری صلاحیتوں کو اٹس امپریسو۔ سی او نے اس کی تعریف کی۔ منع کر دے سر، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا، اور آپ کو میرا ریزگنیشن بھی مل جائے گا۔ ہیو اے بلیسڈ ڈے کہتے وہ باہر کی طرف مڑا تھا۔ سبحان، لسن ٹو می، تم یہ غلط کر رہے ہو خود کے ساتھ۔ یو نو واٹ، ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں، شاید سالوں میں ایک دو بار، اور کئی لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتے۔ تم جوش میں ہو، ہوش گنوا رہے ہو۔ تم بتاؤ تم آخر کیوں یہ سب ٹھکرا رہے ہو؟ ہم بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں، شاید کچھ حل نکل آئے۔ سی او اٹھ کر اس کی طرف لپکا تھا، اس کے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ آفس میں لایا تھا۔ وہ بٹھایا تھا۔ سر، کیا آپ نہیں جانتے میں کن حالات میں ہوں؟ اگر یہ عام حالات میں ہوتا تو میں کھلے دل سے اس کو قبول کرتا اور شاید بہت خوش بھی ہوتا، مگر یہ ویسا نہیں ہے۔ میں ان حالات میں کیسے ان سب کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں جب وہ پل پل تکلیف میں ہیں؟ اگر میری سگی بہنیں ہوتی تو بھی کیا میں یہی کرتا؟ نہیں۔ اور اگر قسمت میں ہوا تو مجھے بھی میرا مقصد ضرور دوسری بار بھی مل جائے گا، اور اگر تب تک میں انتظار کر لوں گا۔ اس نے کندھے اچاتے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ دیکھو سبحان، کیا ہم کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکال سکتے؟ کچھ ایسا سوچو کہ تمہارا کریئر بھی بن جائے اور تم اپنی بہنوں کو پروٹیکٹ بھی کر سکو۔ اگر کوئی حل نہیں نکلے گا تو ہم ان سے معذرت کر لیں گے، مگر اگر اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو تمہیں اس کو اویل کرنا چاہیے۔ مجھے اس سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر تم ایک بریلینٹ جرنلسٹ ہو، تمہاری سوچ ایک الگ رخ پر چلتی ہے، تمہیں اپنی صلاحیتوں کو منوانا چاہیے۔ تمہارے پاس رات تک کا وقت ہے، سوچ لو، پھر جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ سی او نے آخری کوشش کی تھی۔ اوکے سر، بٹ رات کو بھی میرا جواب نہ میں ہوگا۔ رات تک کچھ بدل تھوڑی جائے گا، اس نے حوصلہ ہارتے ہوئے کہا۔ مایوسی گناہ ہے اور مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی نہ کوئی سرا ضرور مل جائے گا۔ جہاں اللہ نے جہاں تک راستہ بنایا ہے وہ آگے بھی مدد کرے گا انشاءاللہ، سی او نے پرعزم لہجے میں کہا۔ شکریہ سر۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا تھا۔ میں نے پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز تمہیں ای میل کر دی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو چیک کر لینا، سی او نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور سبحان نے سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ جو بھرپور نیند لے کر اٹھا تھا، جانے کیسا سکون تھا اس لڑکی کی روح میں کہ اسے لگا بچپن کی نیندوں کے بعد شاید اسے آج ویسی نیند آئی، بے فکری والی۔ کروٹ بدل کر پہلو میں دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی، آنکھیں ایک دم سے پوری کھلی تھیں۔ جھٹکے سے اٹھا تھا اور خود سے کمفرٹر ہٹایا تھا، پھر پورے کمرے میں نظر ڈالی۔ وہ زمین پر بیٹھی صوفے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کی غیر موجودگی نہ پا کر حواس اڑے تھے وہ بحال ہوئے تھے، اور ٹانگوں سے جو جان نکلتی محسوس ہوئی تھی وہ دوبارہ آئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تھی اور پھر قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ سکڑی سمٹی صوفے کی سیٹ پر سر رکھے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ اذہان نے ہاتھ بڑھا کر ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا، بخار نہیں تھا اب، چہرے پر آئی چند لٹوں کو کان کے پیچھے اڑا سا تھا۔ بالوں سے کیچر اتار کر دور پھینکا تھا اور بالوں کو اس کی کمر پر کسی آبشار کی طرح بکھیرا تھا۔ پھر اس کے بالوں کو کبھی انگلی پر لپیٹتا، کبھی اکٹھے کرتا اور کبھی دوبارہ سے کمر پر بکھیر دیتا، اور وہ بھی صوفے کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھا اس کے بالوں سے کسی بچے کی طرح کھیل رہا تھا۔ دل نے پھر سے خواہش کی تھی گھنی لمبی پلکوں کو چھونے کی، اور ہاتھ بے ساختہ چہرے کے خد و خال کو چھوتے چھوتے لمبی گھنی پلکوں کو چھو کر محسوس کر رہے تھے۔ جانا پہچانا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تھیں، کیونکہ اب اسے وہ لمس یاد ہو گیا تھا۔ نیند سے بیدار ہوتے اس نے اس سے دوری چاہی جسے اذہان نے ناممکن بناتے اس کو بازو سے کھینچ کر خود کے قریب بٹھاتے کیا تھا۔ اس گستاخی کی وجہ جان اذہان، وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے اسی پوزیشن میں بیٹھے اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ اور کتنا ٹارچر کرو گے مجھے اذہان؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میری محبت کو تم ٹارچر کا نام دے کر میرے جذبوں کی تذلیل کر رہی ہو؟ اسی کیفیت میں بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ایک دن کی محبت ہوتی ہے؟ محبت کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، اور اس کی ریاضیات، اف،
پوری ریاضت ہوتی ہے۔ تم جیسا بے حس انسان کیا سمجھے محبت کو۔ اس نے پل میں اس کی محبت کی توہین کی تھی۔ ہوتی ہے ایک لمحے میں، ہوتی ہے محبت، ایک دن تو بہت دور کی بات ہے اور اس کی ریاضت بھی پوری کی جاتی ہے، جیسے ارحان نے کی۔ کتنا مکمل ہے نا اب وہ، اور اس کو جس دن محبت ہوئی اسی دن سے اسی اپنی محبت سے نکاح ہوا۔ روح من، تم جانتی نہیں یہ کائناتی تحفہ کسی کو بغیر کسی جدوجہد اور کوشش کے خاص ساعتوں میں سونپا جاتا ہے۔ اسے رشک ہوا تھا ارحان پر۔ وہ لوگ خاص ہوتے ہیں اذان حیات ملک، زارا نے نفرت سے کہا تھا۔ نہیں، وہ لوگ عطائی ہوتے ہیں، آسمانوں پر بنے جوڑے جو زمین پر اپنی کہانی بنتے آتے ہیں، بالکل ویسے جیسے چاند کے اندر بیٹھ کر اماں چرخہ کاٹ کر اون بنتی ہے اور زمین پر بیٹھ کر کوئی دوسری اماں اسے اون سے سویٹر بناتی ہے۔ ایسے ہی رب آسمان پر دو دلوں کی داستان لکھتا ہے اور ہم زمین پر اس داستان کو مکمل کرتے ہیں۔ دادو کہتی تھی کہانیاں بنتے جانے ہلکان ہوتی اور پھر تاریخی رقم ہوتی ہیں اور پھر صدیاں ان کہانیوں کی سلیبوں پر اچھے برے کردار ٹنگے اپنے حصے کا خراج وصول کرتے ہیں۔ وہ سامنے دیوار کی طرف دیکھے اس کو محبت کی کہانی کا پہلو بتا رہا تھا۔ اذان حیات ملک اپنے بچپن میں کھو رہا تھا۔ تم ایک بات یاد رکھو اذان حیات ملک، تمہاری اور میری کہانی کبھی بھی ایک نہیں ہوگی، اور نہ ہی میری محبت کسی اون کے سویٹر کی طرح تمہارے جسم میں حرارت کا باعث بنے گی۔ محبت کی کہانیوں میں تم ایک برے کردار ہو اور میری محبت اتنی بے مول نہیں کہ کسی بے حس انسان کے لیے لوٹا دوں۔ اس سے الگ ہوتے تلخ لہجے میں بولی تھی۔ اس نے اپنے بازو اس کے پیچھے سے نکال کر اسے خود کے قریب کرتے الگ نہیں ہونے دیا۔ دادو کہہ رہی تھی اذان محبت ہو جائے تو اسے کسی حاسد کی نظر سے بچا کر رکھنا، ساتھ پردوں میں، پھر چاہے اسے تمہاری بے حسی ہی کیوں نہ قرار دیا جائے۔ سب کے معاملے میں بے حس ہو سکتا ہوں، ظالم ہو سکتا ہوں، مگر تمہارے معاملے میں یہ دل ایسی گستاخی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا، یہ ہے تمہاری محبت، بغیر کسی رشتے کے تم ان کمزور لمحوں میں بہہ جاتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک محرم اور نامحرم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ وہ روتے اس کا لمس اپنے ماتھے سے رگڑ رہی تھی۔ اس کو ماتھا رگڑتے دیکھ کر بولا تھا، کوئی فائدہ ہے اس کا یہ روح میں تحلیل کرنے کے لیے بخشا ہے، اور رہی بات رشتے کی تو وہ بھی بنا لوں گا آج ہی۔ اپنی حدیں کراس نہیں کی ہیں میں نے۔ وقتی سکون کے لیے اگر تمہیں قریب کیا تھا تو اس میں بھی میرا احترام شامل تھا کہ جتنا تم تڑپا چکی تھی اتنا تو میرے حصے میں بھی بنتا تھا۔ اس کی گالوں کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ نکاح کے بعد یہ گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ زارا درے، تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں شاپنگ کے لیے نکلیں گے۔ اسے غصہ آیا تھا، اس کے پاس سے اٹھتا وہ اسے کہہ رہا تھا، مجھے شاپنگ پر نہیں جانا، مجھے علیحہ کے پاس جانا ہے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھی تھی اور اس کا گریبان پکڑتے روتے سے کہہ رہی تھی، اوکے فائن، پہلے علیحہ کے پاس چلیں گے پھر شاپنگ پر۔ اب یہ آنسو نہ آئے میری آنکھوں میں، سن رہی ہو؟ اور پھر سے اس کی آنکھیں صاف کرتا اپنا گریبان چھڑاتا نرمی سے بولا تھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ علیحہ سے ملاقات اس کی زندگی کی شاید اس وقت سب سے بڑی خوشی تھی۔ سنان کون ہے زارا؟ وہ زارا سے جاننا چاہتا تھا اس کے بارے میں۔ تم کیسے جانتے ہو سنان کو؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، اس نے اپنا موبائل اٹھایا تھا ٹیبل سے جس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی مگر وہ چلنے کے قابل تھا۔ وہاں سے کال ریکارڈنگ آن کر کے اس نے زارا کو پکڑایا تھا اور خود الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ سنان کی کال ریکارڈنگ سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنی نفرت تھی سنان کے دل میں عمل کے لیے، اس کے لیے۔ ٹھیک ہے اس نے اس کا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے وہ اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اتنا گر جائے کہ وہ عمل اور اس کی عزت ان دونوں زندگیوں پر داؤ لگانے پر بات کرے۔ کیسی دنیا ہے، کیسے لوگ ہیں، کچھ اپنے بن کر نوچتے ہیں اور کچھ پرائے بن کر بھی اپنے لگتے ہیں۔ وہ بے یقینی سے رو رہی تھی۔ باتھ روم سے آیا تو اسے روتا دیکھا تھا۔ ایک سرد آہ کھینچ کر اس نے ڈریسنگ کے پاس جا کر خود بال سیٹ کیے، پھر خود پرفیوم چھڑک کر اس کے پاس گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر سائڈ پر رکھا تھا۔ اب فائدہ آنسو بہانے کا؟ اس ٹائم کیوں نہیں منع کیا، عمل کو روکا کیوں نہیں؟ اس نے اس کا سر ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید میں سنان کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہوں، اس لیے وہ میری بات نہیں مانتی۔ اس نے بھرائی آنکھیں اٹھا کر اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو تم جانا چاہتی تھی اس کی طرف؟ نہیں ہرگز نہیں، وہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے سوال کی نفی کرتے ہوئے بولی، تو پھر تم بہنوں میں اتنا پیار ہونے کے باوجود یہ اعتباری کیوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ دیا تھا، پتہ نہیں مگر مجھے عمل کو اس سے ہر حال میں بچانا ہے۔ میں اس کو اس آگ میں نہیں جھونک سکتی، میں بے بس ہوں۔ اگر اس نے مجھے اور عمل کو مار دیا تو؟ وہ آگے کا سوچ کر ہی نڈال ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اذان حیات ملک اور ارحان کبیر ملک کی عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ زارا تو ارحان کا حوالہ سن کر شاکڈ ہوئی تھی۔ عمل کا نکاح ہو گیا ہے زارا؟ وہ اس کے ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں لے کر اب دباتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کب؟ کیسے؟ اس کے تو سر پر گویا کسی نے بم چرایا ہو اور پھوڑ ہی دیا ہو۔
ارحان سے صبح 4 بجے. دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے انپریڈکٹیبل ہے. میں تمہیں ڈھونڈتے غصے میں ہاسپٹل گیا تھا, وہاں تم نہیں ملی تو میں غصے میں عمل کو لے آیا. پھر میں نے ارحان کو بلایا, وہ میرا بھائی ہے, مطلب چاچو کا بیٹا. میں نے اسے بتایا کہ میں عمل سے جھوٹا نکاح کرنا چاہتا ہوں, تبھی تم واپس ملو گی. مجھے تو وہ شاکڈ ہوا. پھر جب اس نے عمل کو دیکھا تو اس کی محبت تھی, پہلا پیار, جو بھی سمجھ لو, اس نے مجھے بتایا. پھر ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ سنان کی کال آئی, اور پھر جس نے کال میں کہا وہ تم سن ہی چکی ہو. وہ کال سننے کے بعد ارحان نے کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت عمل سے نکاح کرنا چاہتا ہے, اور میں نے کروا دیا. وہ بڑی نرمی سے پیار سے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا. عمل کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے. تم دونوں بھائی کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ ہمارے وہ کیسے مان گئے؟ اور وہ ایک بار پھر اس کا گریبان پکڑتے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی. ذرا وہ چاہتی تھی کہ تم خوش رہو, تمہارے حصے کی سب خوشیاں ملیں, اس لیے اس نے اس نکاح کے لیے ہاں کر دی. اور اپنا کالر چھڑواتے ہوئے اس نے کہا تھا, او خدا کیا کروں, میں کہاں جاؤں, میرے مالک مجھے ہمت دے, مجھے بچانے کے لیے. اس نے خود کو بھیڑیے کے آگے ڈال دیا. وہ پھر سے چلائی تھی, زبان سنبھال کر بات کرو زارا, میں کسی کو صفائی نہیں دیتا اپنے کسی بھی عمل کی, مگر میں نے تمہیں صفائی دی. میں نہیں جانتا کیوں, مگر تمہارے معاملے میں میرے سارے حساب الٹے ہیں. اگر نرمی کر رہا ہوں تم سے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے بھائی کو بھیڑیا کہو. یہ تو وقت بتائے گا تمہیں وہ کیسا انسان ہے, پھر تمہیں میرے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا. ارے تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے غلیظ انسان سے اسے بچایا, اور اس پر وہ کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. ڈونٹ وری, میرا بھائی ہے وہ. اس نے بھی دھاڑتے ہوئے اس پر اپنا ایک لفظ اتارا تھا. یہی تو مسئلہ ہے کہ تمہارا بھائی ہے, تم جیسا بے حس ہی ہوگا, عزتیں نوچنے والا, قتل و غارت کرنے والا, خون کی ندیاں بہانے والا, بے ضمیر, بے حس. وہ بھی داڑھی تھی. تم حد سے بڑھ رہی ہو زارا. اس کا جبڑا دبوچے اس پر گرایا تھا. میرے کیے گئے افعال کا الزام تم ارحان پر نہیں ڈال سکتی. اس نے تو آج تک مکھی نہیں ماری. اس کی شرافت پر شک مت کرو. اس نے ایک جھٹکے سے اس کے جبڑے کو چھوڑا تھا. وہ زارا کو لگا تھا اس کا جبڑا ہی ٹوٹ گیا ہے, اتنی سخت گرفت تھی اس کی. تمہارے معاملے میں نرم ہوں تو مجھے مجبور نہ کرو سختی پر. عمل کو بھجوا رہا ہوں, اس سے مل لینا, اور اگر تم دونوں بہنوں نے کوئی چالاکی دکھانے کی یا بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا. چھوڑوں گا نہیں میں تم دونوں کو, اور علیہ کو تو بیچاری بے موت ماری بہ جائے گی. کوشش بھی مت کرنا کہ میں اپنا جنون تم پر اتاروں. کہتے وہ الٹے قدموں باہر کی طرف بڑھا تھا, اور وہ روتے روتے وہیں بیٹھی تھی. مسئلہ کیا ہے آخر تمہارا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سچویشن میں پھنس گئی ہوں میں. وہ ڈیلٹن کے سامنے کافی رکھتے ہوئے بولی تھی. ہاں تو آ تو گیا ہوں, بولو اب. تمہیں پتہ ہے اگر آج باہر نہ گیا تو مجھے فارغ کر دیں گے. وہ تمہاری طرح کسی ریاست کا شہزادہ نہیں ہوں, میں بنا ماں باپ کے پیدا ہوا ہوں, اس نے تلخ لہجے میں کہا تھا. ڈیلٹن سٹاپ اٹ, میں ابھی کسی فضول بحث کے موڈ میں نہیں ہوں. اس کو غصہ آیا تھا اس کے خود کے لیے ایسے الفاظ کرنے پر. میں بھی کسی فضول بحث کے لیے نہیں آیا تھا. تمہاری بات ہے تو تمہیں بڑی مشکل سے خود کو جہاں تک کھینچ کے لایا ہوں. اگر تم نے بینز کا یا کوئی پرانا قصہ چھیڑنے کی کوشش کی تو آئی سویئر دوبارہ ہم کبھی نہیں ملیں گے. اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا, اور کڑوی کافی کے گھونٹ اپنے اندر اتارے تھے. تو پھر ٹھیک ہے, تم ابھی چلے جاؤ, کیونکہ جو میں کہنے والی ہوں تم بھی سننا نہیں چاہتے. ابھی وہ غصے میں بولی تھی. اوکے فائن. وہ جانے کے لیے اٹھا. رکو, پہلے میری بات سن لو, پھر تمہارا جو فیصلہ ہے وہ مجھے منظور ہے. اس نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے بیٹھنے پر فورس کیا تھا. نشو تم اتنی زندگی کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا بیچارہ, مجھے اس سے ہمدردی ہے. وہ بیزار لہجے میں افسوس سے بولا. بالکل نہیں, وہ خوش قسمت ہوگا, اسے مجھ جیسی سمجھدار حسینہ کا ساتھ ملے گا. اس نے پوری بتیسی باہر نکالتے ہوئے کہا. واٹ ایور. ڈیلٹن کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا. اچھا سنو, اینڈ پرومس می, جب تک میری بات ختم نہیں ہوگی تم درمیان میں نہیں بولو گے. اس نے پرومس لیا تھا ڈیلٹن سے, اور وہ وہاں چلا گیا تھا. اسے اب نشو کا سنانا تھا بس. کل جب میں لرننگ ہال سے نکل رہی تھی تو بزنس کلاس کے ہال 2 میں نے جمنائے اور ایبک کو باتیں کرتے سنا تھا. جمنائے اور ایبک بینز کو ڈھال بنا کر تم سے بدلہ لے رہا ہے. ڈیلٹن وہ بینز کو بہت کڑی سزا دینے والا ہے پرسوں, اور اس نے بات ادھوری چھوڑی. اور ڈیلٹن نے پوچھا, اور ڈیلٹن پرسوں ہی بینز ایبک سے انگیجمنٹ کرنے والی ہے. اس نے اس کے چہرے کی دیکھتے ہوئے بات مکمل کی تھی, اور یہ بات سن کر اس کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا تھا. ایک زرد سایہ لہرا کر گزرا تھا اس کے چہرے سے, اور پھر چٹانوں جیسی سختی آئی تھی. تمہیں تمہاری دوست کی انگیجمنٹ مبارک ہو, اینڈ تھینکس فار کافی. اس نے اٹھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا, جبکہ نشو اس کی آنکھوں میں اتری نمی واضح دیکھ سکتی تھی. وہ میری دوست نہیں ہے. اس نے بولا, اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو وہ مجھے دوست مانے گی, مگر میں تم دونوں کو نہیں چھوڑ سکتی. نشو نے بھی اپنی نم آنکھوں سے کہا تھا. تم مجھے چھوڑ دو اور خوش رہو, اب مجھ سے رابطہ نہ کرنا. اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا, جبکہ نشو کو اس کی مسکراہٹ صدیوں کی تھکاوٹ لگی تھی. She needs you ڈیلٹن, ورنہ وہ لوگ اس کے ساتھ بہت برا کر دیں گے. وہ تمہارے بدلے کی بھینٹ چڑھ جائے گی. اسے بچا لو. وہ چیخی تھی. اس نے اپنے لیے خود چنا ہے. میری طرف سے اسے مبارک دینا اور تھینکس بولنا. اس نے مجھے اچھے سے برباد کیا. کہتے وہ رکا نہیں. ڈیلٹن پلیز مت کرو, اسے بچا لو, اسے ہماری دوستی کو بچا لو. تم کیسے کر سکتے ہو یہ سب؟ ہم کتنا خوش تھے ایک ساتھ. پھر وہ منحوس ایبک آیا اور سب بگڑ گیا. ہماری دوستی, ہماری فیلنگز, ہماری شرارتیں.
یمنائے اس سے پہلے کہ تم بینز کو نقصان پہنچاؤ نشرہ کبیر ملک تمہیں اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گی. I promise you and I promise with myself. اور ایپک گدھے کہیں کہ تم اپنی اصلیت خود بتاؤ گے. میں کتنا اور چیخوں. نشرہ کبیر ملک نام ہے میرا اور خود سے کوئی پرومس میں نہیں توڑتی. سن رہے ہو نا تم؟